السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پہ گر مجھ سے محبت ہے از قلم رخسانہ نگار عدنان۔ یہ اس کی آج 11ویں ایپیسوڈ ہے۔ صبا کا تھرڈ پروف ختم ہوا تھا اور آج کل فارغ تھی، جب ایک بار بلکہ ایک زمانے کے بعد خوشیوں نے ان کا در کھٹکھٹایا۔ اماں کا اور اس کا خیال تھا سر عبداللہ کوئی 45 یا 50 برس کے ہوں گے، جن کی نرم مزاجی کے گیت صبوحی گاتی رہتی ہے۔ وہ تو محض 35 برس کے نکلے اور بڑے اعتماد اور شائستہ انداز میں انہوں نے اماں سے صبوحی کا ہاتھ مانگ لیا۔ میری والدہ میرے بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ والد اور چھوٹا بھائی تھا۔ میرا تعلق مظفر آباد سے ہے۔ 1 سال پہلے والد کا انتقال ہو گیا تو بھائی کو بھی میں ادھر ہی لے آیا۔ رشتہ دار اور کوئی ہے نہیں سوائے ایک چچا کے، وہ کچھ خفا ہیں، مجھ سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے تھے، اور ان کی بیٹی وہ کہیں اور دلچسپی رکھتی تھی۔ ان کے کہنے پر میں نے چچا سے انکار تو کر دیا، بس ویسے میں کسی دن انہیں بھی لے آؤں گا، آپ تسلی رکھیں، انہوں نے آہستہ آہستہ بتاتے ہوئے جیسے اماں کی تسلی کر دی۔ اصل میں بیٹا، میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کم از کم 2 سال تک بیٹی کو بیاہنے کے لیے۔ اماں متذبذب سا ہو کر بولی، ورنہ سامنے بیٹھے وجیح روبرو پڑھے لکھے رشتے کو ٹھکرانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اماں جی، آپ سوچ لیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اور مجھے آپ کی سلجھی ہوئی میچور سمجھ والی بیٹی کے سوا جہیز وغیرہ کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے فوراً کہا تو اماں ہلکا سا مسکرا دیں، اور حسن اتفاق تھا کہ اسی رات ڈاکٹر شاہ زیب نے اماں سے صبا کے لیے اپنے رشتے کی بات کر ڈالی۔ اماں کا کمزور دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ابھی تو اس کے 2 سال باقی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے۔ ان کی آواز کی کپ کپاہٹ خود ان پر بھی عیاں تھی۔ میں صرف آپ سے ذکر کر رہا ہوں، ارادہ میرا بھی 1-2 سال میں ہی کرنے کا ہے۔ وہ اطمینان سے بولے، میں صبا سے بات کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اماں نے فوراً کہا۔ سر عبداللہ کے آنے پر انہوں نے صبوحی کے چمکتے ہوئے چہرے اور شرمیلی مسکان سے اس کی پسندیدگی کا اندازہ لگا لیا تھا، جبکہ صبا کی بات اور تھی۔ آپ رائے لے لیں صبا کی، وہ اس پرسکون لہجے میں بولے۔ اب معین کیسا ہے؟ الحمدللہ بہت بہتر ہے، اب تو اٹھ کر چلتا پھرتا ہے، خود سے کھاتا پیتا ہے، آج تو بازار جا کر سبزی بھی لے آیا، بلکہ ہفتہ بھر سے باہر بھی جانے لگا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اماں تشکر بھرے لہجے میں بولی۔ پھر بھی خیال رکھیے گا، جسم تو اس کا توانا ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، مگر روح ابھی بھی کمزور ہے، اور قوت مدافعت اس سے بھی زیادہ، اور میرے خیال میں اب اسے کسی نشہ چھڑوانے والے سینٹر کی ممبرشپ دلوانی چاہیے۔ وہ کچھ دن اسے اپنے پاس رکھیں گے، اس کی قوت مدافعت بہتر کریں گے۔ میں کل آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ وہ جاتے جاتے کہہ گئے تو اماں ایک بار پھر مشکور نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اماں، آپ کو یاد ہے وہ بات؟ وہ رات دونوں اماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ صبوحی بولی۔ اماں نے صبا سے ڈاکٹر صاحب کے رشتے کی بات کی تو وہ چپ کر گئی۔ کون سی بات؟ وہ اماں، وہ جھجک کر صبا کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ حالہ اماں والی، جو وہ جاتے جاتے اپنے بیٹے کے لیے انگوٹھی دے گئی تھی۔ صبوحی کی بات پر اماں کو جیسے چپ سی لگ گئی۔ کتنی دیر ان سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اماں، صبوحی نے ان کا ہاتھ ہلایا۔ بھائی کو دودھ دے آئی؟ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی۔ ان کی نظریں صبا کی جھکی ہوئی لرزتی پلکوں پر تھی۔ یاد ہے، میں کیسے بھول سکتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ اور وہ انگوٹھی میرے خیال میں اس سارے کرائسس میں کہاں بچی ہوگی؟ وہ ہولے سے بولی تو اماں اٹھ کر الماری میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد وہ مڑی تو ان کی ہتھیلی پر وہی انگوٹھی جگر جگر کر رہی تھی۔ اماں، یہ آپ کے پاس ابھی بھی ہے؟ صبوحی کے حلق سے چیخ نکلی۔ تمہاری ماں خائن نہیں ہے سبو، اور جو میں اس انگوٹھی کو استعمال میں لے آتی تو عبد الرحمن کی بات سچ ثابت کرتی کہ مہمانداری کا معاوضہ وصول کر لیتی۔ ایسی کمینی تو نہیں تھی میں، وہ کہتے ہوئے افسردہ سی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ صبا ایک دم سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ صبوحی اور اماں کچھ دیر باتیں کرتی رہی، پھر وہ بھی لائٹیں بجھا کر سو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب سرہانے ہونے والی کٹر پٹر سے ان کی آنکھ کھلی۔ ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ کوئی چوہا ہوگا، انہوں نے سر جھٹکا۔ شاید آدھی رات کا ٹائم تھا جو پھر سے نیند غالب آ گئی۔ وہ تہجد کے لیے بھی دیر سے اٹھی۔
اور مونی کا خالی بستر دیکھتے ہی ایک دم سے ان کا دھیان اس کٹر پٹر کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے جلدی سے لائٹ آن کر دی۔ صبا، مونی کہاں ہے؟ مونی؟ وہ بے قراری سے آوازیں دیتی ہوئی باہر نکل آئی۔ مونی کہیں نہیں تھا۔ اماں، وہ انگوٹھی، سبوہی سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ انگوٹھی ان کے سرہانے کے نیچے سے غائب تھی۔ اماں وہی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ مونی، اللہ کرے تو اب مجھے کبھی نہ ملے۔ تو نے جیتے جی یہ داغ بھی میری پیشانی پر لگا دیا، بددیانتی کا۔ وہ سر پکڑ کر سینے پر دو ہتھڑ مار کر بولی۔ صبا چوکھٹ کے پاس کھڑی آنسو پیتی رہ گئی، پھر روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ مونی، اماں نے کیسی فریاد حلق سے نکالی تھی۔ وہ رات کے گھنگھور اندھیرے میں انگوٹھی مٹھی میں دبائے ہڈیوں کی چٹھن سے مجبور۔ مونی اندھا دھند بھاگتے ہوئے کسی گاڑی سے ٹکرایا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ وقت کی سوئیاں جیسے 4 سال پیچھے بھاگنے لگی۔ رکشے کی ونڈ سکرین پر بارش کی ننھی ننھی بوندیں پھسل کر گر رہی تھی۔ برستی بارش میں تیزی آ رہی تھی، شام کی گہرائی میں بھی اور اس کی آنکھوں کے آگے چھاتی دھند میں بھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بائیں جانب نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے پہاڑ جیسے حوصلے والی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، یا اپنے آنسو اپنی ماں سے چھپانا چاہ رہا تھا۔ گاڑی پورے 4 گھنٹے لیٹ تھی اور ویٹنگ روم جیسے کسی برف خانے کا کوئی حصہ تھا۔ کہہ رہے ہیں شاید گاڑی رات بھر نہ آئے۔ اس جملے نے ان دونوں کی رہی سہی طاقت بھی نچوڑ لی۔ وہ ڈاکٹر حنیف کے ساتھ اوٹی کی طرف جا رہی تھی کہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے ڈاکٹر حنیف نے ڈاکٹر ظفر کا دروازہ ہلکی سی دستک سے کھول لیا۔ ہیلو ڈاکٹر ظفر، میں 1 گھنٹے تک فارغ ہو جاؤں گا، آپ جائیے گا نہیں، بس میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر ہو کر ڈاکٹر ظفر سے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازہ دوبارہ بھیڑ کر آگے چل دیے۔ ان 3 فکروں کو بولنے، دروازہ کھولنے اور بند ہونے میں محض 40 سے 35 سیکنڈ لگے تھے، یا شاید اس سے بھی کم۔ وہ تو ان سے 2 قدم پیچھے ہی آ رہی تھی۔ ان کا پہلا فکرہ بولنے تک ان کے قریب پہنچی تھی اور یوں ہی نظر اٹھا کر ادھ کھلے دروازے کے اندر اس نے دیکھا تھا، اور اس کی بھٹکتی ہوئی نظر ساتھ بھر کو جیسے پتھرا کر رہ گئی۔ اس کی سماعتوں نے ڈاکٹر حنیف کی پوری بات نہیں سنی تھی۔ اس کا سکتہ اس وقت ٹوٹا جب دروازہ بند ہو گیا۔ آئیے ڈاکٹر صبا، پلیز ہری اپ۔ ڈاکٹر حنیف نے اسے یوں گمسم اسی جگہ جمے کھڑے دیکھا تو مڑ کر کہا۔ وہ اس سے 4 قدم آگے جا چکے تھے۔ اس نے اجنبی نظروں سے ڈاکٹر حنیف کو دیکھا۔ آر یو آل رائٹ ڈاکٹر؟ اسے یوں دیکھنے پر کچھ تشویش سے بولے۔ یس سر، وہ پست آواز میں بولی اور بے جان قدموں کو گھسیٹتی ہوئی ان کے پیچھے چل دی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، میں اگر تھوڑی دیر میں آ جاؤں تو؟ وہ بمشکل ان تک پہنچی تھی۔ ڈاکٹر حنیف کا 1 قدم اس کے 3 قدموں کے برابر تھا۔ ناٹ ایٹ آل۔ آپ کو معلوم ہے آج آپ کی اسائنمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ مس صبا، میں آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتا، سوری، وہ کہتے ہوئے چھپاک سے اوٹی میں گھس گئے۔ تو وہ بے بس نظروں سے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ ایک نظر پلٹ کر کوریڈور کے اس موڑ کو دیکھا اور پھر آہستگی سے اوٹی کا دروازہ دھکیل کر اندر چلی گئی۔ وہ 40 منٹ اس نے ایک اضطراب اور پریشانی کی کیفیت میں بتائے۔ دوبارہ ڈاکٹر حنیف نے اسے ٹوکا۔ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے تو باہر چلی جائے۔ مس صبا، کسی بھی میجر سرجری کی تقدیر سے زیادہ اس سرجری کو آپریٹ کرنے والے ڈاکٹر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ کتنا اس پیشنٹ کو موت کے قریب دھکیلتے ہیں اور کتنا زندگی کے پاس لاتے ہیں۔ چونکہ آپ نے ایسی غیر حاضر دماغی کا مظاہرہ پہلی بار کیا ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں، مگر آئندہ اوٹی میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دماغ سے ہر قسم کے پرسنل پریشانی، دکھ، اضطراب یا کسی بھی ایموشنل درد کو جھٹک کر آئیں، ورنہ ہو سکتا ہے کسی کی موت کا اندراج اسرائیل کے ہاتھوں تو ہو، مگر اس کی وجہ آپ کی غفلت ہو، اور آپ یقیناً یہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ بغیر کسی عناد، بغض یا دشمنی کے آپ کسی بھی انسان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیں، اور آئندہ میں یہ سب دہراؤں گا نہیں۔ ڈاکٹر حنیف اوٹی سے باہر آ کر اس سے ایسے سرزنش بھرے انداز میں مخاطب ہوں گے، یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ میڈیکل کیریئر کے پورے 5 سال اور ہاؤس جاب کے گزشتہ 7 ماہ سے اسے آج تک اسے اپنی غیر حاضر دماغی یا غفلت کے بارے میں کچھ نہیں سننا پڑا تھا۔ وہ اپنی کلاس کی سب سے زیادہ ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھی
اور اساتذہ برملا اس کی توجہ اور حاضر دماغی کا فہریہ ذکر کیا کرتے تھے، اور آج اتنے اہم اسائنمنٹ کے موقع پر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، سر جھکا کر انگلیاں چٹھاتی رہی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر انسان نہیں ہوتے، مگر ایسے انسان جنہیں اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ مجھے آج آپ ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، بہتر ہے شارٹ لیو لے کر گھر چلی جائیں، اوکے؟ وہ اسے مشورہ دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ وہ ان کے جانے کے بعد سر جھٹکتے ہوئے برق رفتاری سے کوریڈور عبور کرتی ہوئی ڈاکٹر ظفر کے کمرے کی طرف آئی۔ برآمدے میں دونوں اطراف پڑے لکڑی کے بینچوں پر اکا دکا لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ڈاکٹر ظفر کا کمرہ بالکل خالی تھا، حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب بھی کمرے میں موجود نہ تھے۔ وہ دروازے کا ہینڈل تھامے ساکت کھڑی رہ گئی۔ کیا تھا اس وقت؟ صرف 2 منٹ کے لیے میں اندر آ جاتی اور خود بات کر لیتی۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں دروازہ بند کرتے ہوئے خود کو جھڑکا۔ مگر کیا بات کرتی؟ برسوں کی مسافت کیا 2 منٹ میں طے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ نڈھال قدموں سے گویا اپنے بدن کو گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ ان سارے برسوں کا وزن اس کی شانوں پر آ گرا تھا۔ اس نے کوریڈور کے آخری سرے پر رک کر دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے پلٹ کر ایک سرسری نگاہ دور تک دوڑائی۔ سارا برآمدہ مریضوں، ہسپتال کے عملوں، مریض کے عزیز و اقارب سے بھرا ہوا تھا، جو روز کا معمول تھا۔ اس کی نظروں کے لیے ایک شناسا سا منظر جو اس لمحے بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ اس نے تھک کر خود کو گھسیٹا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ اماں، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اور یقین جانیں میری نظروں کو دھوکہ نہیں ہوا، اور میری نظر کمزور ضرور ہے، مگر گلاسز اس وقت میری آنکھوں پر موجود تھے۔ میں نے خود وہ حالہ اماں ہی تھیں، پہلے سے کافی کمزور، مگر بالکل وہی۔ وہ بہت دیر تک اماں کو نہ بتانے سے خود کو روک نہ سکی، حالانکہ رستہ بھر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اماں کو کچھ نہیں بتائے گی۔ ایک ہاتھ سے پھسل جانے والے لمحے کا کیا ذکر کیا جائے اور اسے کیا نام دیا جائے؟ اماں تو یہی کہیں گی کہ اس کی نظروں کو دھوکہ ہوا ہے، اور تم کیسی حیوانک اور بے وقوف ہو، ذرا لپک کر ان سے مل سکتی تھی، کوئی پتہ، فون نمبر، کچھ اتا پتہ لے لیتی۔ ہائے، میں نے تو بڑی مشکلوں سے اپنے بے قرار دل کو سنبھال رکھا تھا، بچھڑے ہوں کے غم میں تو نے پھر سے اس پنکھے کو ہوا دے دی، اب کیسے قرار آئے گا مجھے؟ ہائے، وہ بے چینی اور بے قراری سے اپنا سینہ مسلنے لگی۔ اماں، اگر حالہ اماں اسی شہر میں ہے تو کیا وہ خود آپ سے، ہم سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی؟ اس بات پر اماں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ احمق، تجھے کس جاہل نے ڈاکٹری کی ڈگری دے دی ہے؟ بیچاری ہم سے کیسے رابطہ کریں گی؟ گھر تو ہم چھوڑ آئے، یہ علاقہ ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، پھر رنجی کی شادی بھی ان کے بعد ہوئی، اس کے گھر کا بھی علم نہیں ہوگا، اور کون سا ہمارا جس سے وہ پتہ پوچھ لیتی۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، تو اسے بھی اس بات میں وزن نظر آیا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، وہ تھکن زدہ آواز میں بولی۔ اماں، میں چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ پئیں گی؟ میرے سر میں درد ہے، کوئی ٹیبلٹ لیتی ہوں ساتھ؟ وہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ خبردار، خالی پیٹ چائے نہیں لینا، صبح بھی صرف چائے پی کر گئی تھی تم۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ کسی فاقہ زدہ ملک سے آئی ہوئی لگتی ہو۔ میں نے کھانا بنا لیا ہے، روٹی ڈالتی ہوں، کھانا کھا کر پھر بے شک چائے پی لینا۔ وہ اٹھتے ہوئے خفا سے لہجے میں بولی۔ اور سنو، وہ چینج کرنے جا رہی تھی کہ اماں نے آواز دے کر رکا۔ وہ مڑ کر سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ کیا سوچا تم نے؟ دیکھو، اب میں مزید ڈاکٹر شاہ زیب کو ٹال نہیں سکتی، اب تو انہوں نے اپنا کلینک بھی سیٹ کر لیا ہے۔ کتنا انہوں نے کہا کہ تم شام سے ان کے کلینک پر آ جایا کرو، مگر نہ جانے تمہیں ان سے کیا ضد ہے، دوسرے کلینک پر جانے لگی ہو، مگر ان کی حامی نہیں بھری۔ پھر بیچارے نے جتایا نہیں، اب شادی کے لیے کہہ رہا ہے، ڈیفینس میں گھر بھی لے لیا ہے، اور چلنے کو کہتا ہے کہ اماں چل کر دیکھ لیں تو میں گھر کا سودا کر لوں، ایک تمہیں ہی فرصت نہیں ملتی۔ اس بیچارے نے کیسی دن رات محنت کر کے مریضوں میں کھپ کر اتنا جمع کیا کہ گھر لے سکے، اور بے غرض ہم لوگوں کی ہر کڑے موقع پر مدد کرتا ہے، تمہارے نہرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اب تو مجھے لگتا ہے مجھے خود ہی کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، اسے شادی کی تاریخ دینی ہی پڑے گی۔ وہ کھڑے کھڑے اسے بے نکتہ سنائی گئی۔ بہت دنوں بعد وہ اس لہجے میں بولی تھی۔ اماں، نہ تو وہ بیچارے ہیں
نہ یہ سب ان کی شب روز محنت کا اجر ہے۔ جس طرح کی محنتیں وہ کرتے ہیں مجھے علم ہے۔ اماں، آپ خود سے کوئی فیصلہ کر سکتی ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ان کے کلینک میں ان کے ساتھ چند گھنٹے کام نہیں کر سکتی تو ساری زندگی ان کے ساتھ کیسے بسر کر سکتی ہوں۔ اس نے بھی آج بغیر لگی لپٹی کے صاف جواب دے دیا۔ کیا؟ اماں حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اماں، بظاہر جواب کا آپ کو بھی علم ہے، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ وہ چھوٹی موٹی بے ایمانیوں کو جائز سمجھتے ہیں اور میں اماں آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگل سکتی۔ مجھے جان بوجھ کر کسی بھی ناجائز کو جائز قرار دینا بہت مشکل لگتا ہے، بلکہ ناممکن۔ دوسری بات جو کسی بھی ایسے معاملے میں سب سے اہم ہوتی ہے، دل کی رضامندی۔ اماں، ڈاکٹر شاہ زیب کے لیے میرا دل کسی بھی طرح راضی نہیں ہوتا۔ پلیز آپ مجھے مجبور نہیں کریں گی، اور سچی بات میں شادی کرنا بھی نہیں چاہتی، وہ کہتے ہوئے اندر مڑنے لگی۔ ہاں، ساری زندگی اماں کے سینے پر مونگ دلو۔ سن صبا، تو یقیناً اپنی نظروں میں بڑی اور معتبر ہو گئی ہوگی، مگر میرے لیے وہی صبا ہے جسے میں نافرمانی دکھانے یا بیجا ضد کرنے پر دریغ جوتوں سے پیٹ سکتی ہوں۔ سنا تم نے؟ میں کوئی عمر حضر لکھوا کر نہیں آئی جو بیٹھی رہوں گی تمہاری راکھی کو۔ باپ اور بھائی کہتے کہتے ان کی زبان شاید اپنے ہی دانتوں تلے آ گئی تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہوں نے صبا کو دیکھا تو اس نے نظریں چرا لی اور وہ مڑ گئیں۔ بلاتی ہوں سبوہی کو، وہی بات کرے گی اس نوابزادی سے، اسی کی بات سمجھ میں آتی ہے اسے۔ کیسی فرما بردار سعادت مند بیٹی نکلی میری سبوہی، کیسی شادی سے پہلے ہمارا بوجھ بٹاتی، بیٹے کی طرح کام کرتی رہی، اور جب میں نے شادی کے لیے کہا تو میرے کہنے پر بلا چوچرا مان گئی۔ ایک یہ ہے شروع کی ضدی ہٹ دھرم، پر اب میں اس کی ایک نہیں سنوں گی۔ ابھی مجھے یہ جانتی نہیں ہے، میں اس کے شوق کی تکمیل کے لیے پڑی نہیں رہوں گی، نہ ہی اس کی ہر اوٹ پٹانگ بات کے آگے سر جھکاتی چلی جاؤں گی۔ دیکھتی ہوں میں بھی۔ وہ روٹیاں پکاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھیں۔ اماں، آپ کو میں کیسے بتاؤں؟ پہلے تو پھر بھی آپ کے کہنے پر آپ کے خیال سے کسی نہ کسی طرح اس دل کو راضی کر ہی رہی تھی، مگر اب شاید یہ میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا، خالہ اماں کے نظر آنے کے بعد۔ اماں، ایک بار تو آپ کو بھی اپنے عہد کی تجدید کا خیال آنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو برسوں پہلے کی اس شام کا خیال۔ ایک بار تو اماں سوچے میری طرح۔ ہم مقروض ہیں کسی بوجھل لمحے کے بوجھ تلے۔ اس لمحے کے بوجھ سے آزاد ہونے کے لیے مجھے ایک کوشش تو کرنی ہوگی، پھر آپ کی ہر بات مان لوں گی۔ وہ چینج کیے بغیر کرسی پر بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کے اندر ایک کمزوری تھی، اسے اپنی بات منوانا نہیں آتی تھی، اسے ڈٹ جانا نہیں آتا تھا۔ شام کے وقت سبوہی اپنے میاں عبداللہ کے ساتھ چلی آئی۔ خالہ اماں کا مل جانا اچھی بات ہے، مگر یہ کوئی ملنا تو نہ ہوا۔ چلو اگر وہ اسی شہر میں ہیں تو کسی نہ کسی طرح ان کا پتہ مل ہی جائے گا، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ، اس معاملے کا تمہارے معاملے میں یعنی شادی والے سلسلے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا ڈاکٹر شاہ زیب کو اور بوڑھا کراؤ گی؟ وہ بیچارہ کتنا اور انتظار کریں گے بھلا؟ میں نے انتظار کرنے کے لیے نہیں کہا سبوہی، تم جانتی ہو میں نے پہلے دن انکار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت کڑے موقع پر ہمارا ساتھ دیا، تھوڑے بہت مقروض بھی ہوئے، مگر ہم نے سب کچھ آہستہ آہستہ اتار دیا نا۔ ناپسندیدگی کے باوجود میں اسی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کے ساتھ نیچے کلینک میں کام کرتی رہی۔ پھر سبوہی، میں جتنا خود کو سمجھاتی ہوں ڈاکٹر شاہ زیب کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میرا دل بدکتا ہی جاتا ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ اور تم خود کہا کرتی تھی کہ دلوں کے سودے زبردستی طے نہیں ہوتے، اور یہ تو ایسا بیوپار ہے جس میں دو طرفہ رضامندی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب میرا دل ہی نہیں مانتا تو کیسے حامی بھر لوں؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہارا دل کہیں اور تو انوالو نہیں؟ سبوہی اس کے چہرے کے تاثرات کو جانتے ہوئے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کسی کولیگ، کلاس فیلو کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ یا کوئی ایسی فیلنگ؟ سبوہی نے قیاس کے گھوڑے دوڑائے۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ ہوتا تو سب سے پہلے تم سے ذکر کرتی۔ اس کی اکتاہٹ اور بھی بڑھ گئی۔ تو اتنی بیزار کیوں ہو؟ سبوہی کو اس کا چہرہ پڑھنے میں کمال حاصل تھا۔ نہیں تو اس نے جھوٹ بولا تھا، سبوہی سمجھ گئی۔ صبا، میرا خیال ہے
بلکہ کافی حد تک میرے دل کو یقین سا ہے کہ میں کئی بار تم سے پوچھنا بھی چاہا، پھر یہ سوچ کر نہ پوچھا کہ ہو سکتا ہے تمہیں اس جانب خیال بھی نہ ہو اور میں تمہیں ایسی سوچ پر لگا دوں، اسی لیے پوچھ نہ سکی۔ صبوحی کے انداز پر اس کا دل دھڑکا، حالانکہ یہ تو بالکل معمولی سی بات، اور پھر اتنا عرصہ گزر گیا، ایسی سرسری بات کو بھلا کون یاد رکھتا ہے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی تھی۔ صبا اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی اور کچھ نہیں بولی۔ خالہ اماں جاتے ہوئے جو انگوٹھی تمہاری انگلی میں پہنانے لگی تھی اور کہہ گئی تھی کہ تم ان کے بیٹے، کیا نام تھا بھلا سا؟ وہ یاد کرنے لگی تو صبا کو اچھی خاصی سی حیرت ہو گئی۔ صبوحی کو عبید کا نام بھی یاد نہیں، جبکہ یہ نام اس کے اندر رگ رگ میں اترا ہوا تھا۔ ہاں یاد آیا، عبید الرحمن، اچھا نام تھا، اور وہ جیسے کسی برنر سے نکل کر آیا ہو۔ حالانکہ خالہ اماں خود تو گوری چٹی۔ اچھا چھوڑو، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ کہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ کچی عمر میں عموماً ایسی جذباتی باتیں دل میں پرماننٹ سیاہی سے لکھی جاتی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے تم سے یہ حماقت تو نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ اب بغور اسے دیکھتے ہوئے خود ہی تائید و تروید کیے جا رہی تھی۔ صبوحی، بھلا اماں نے ان کی وہ انگوٹھی کیوں سنبھالے رکھی تھی جب اس مدت کے دوران بار بار ایسے موقع آئے تھے کہ اس سے ہم اپنی ضرورت کسی حد تک پوری کر سکتے تھے، جو بعد میں مونی اماں کی طرح کہتے کہتے مونی کا نام لیتے ہی اس کی زبان اپنے دانتوں تلے آ گئی تھی۔ مونی ان سب کے دلوں کی ایسی دکھتی رگ بن چکا تھا جسے وہ بھول بھی جانا چاہتی تھی اور ہر گھڑی یاد بھی رکھنا چاہتی تھی۔ اکثر وہ یاد آتا تو اس شدت سے کہ دل بے اختیار پکار اٹھتا کہ وہ کہیں سے بھی آ جائے، چاہے پہلے کی طرح لاغر، بیمار، نشئی، مگر آ جائے۔ اور کبھی جب اس کے نہ ہونے کی اذیت کا احساس دل میں جاگتا تو بے اختیار دعا نکلتی کہ وہ کہیں کسی بھی حال میں ہو، بس ان کے پاس نہ آئے۔ اور جب سے صبوحی کی شادی کے بعد اماں اور صبا اکیلی رہ گئی تھی، نیچے اگرچہ ایک فیملی کرائے پر رہ رہی تھی، اس کے باوجود عجیب سی تنہائی کا احساس دونوں کو اپنی اپنی جگہ ستانے لگا تھا۔ اکثر دونوں کے منہ سے بھولے سے مونی کا نام نکلنے لگتا اور نکلتے ہی ایک پشیمانی اور شرم ساری کا احساس انہیں گھیر لیتا، محض امانت کے خیال سے کہ کل کو اگر خالہ اماں اگر تقاضا کریں تو اماں کو یہ نہ کہنا پڑے کہ بوقت مجبوری وہ امانت میں خیانت کر بیٹھیں۔ اور بس صبوحی نے بات ہی ختم کر دی، اور بس اس کے منہ سے حیرت کے باعث یہی نکل سکا، ہاں بس۔ صبوحی نے سر ہلایا۔ تو میرا شک درست تھا، تم نے واقعی یہ بات دل میں بٹھا رکھی تھی یا اپنے دل کو اسی بات کے حصار میں باندھے رکھا ہے کہ جو وہ کہیں اور متوجہ نہیں ہوتا؟ صبوحی نے اس کی حیرت سے کیا کچھ اخذ کر لیا تھا۔ وہ فوراً ہاں یا نہ کوئی بہانہ نہ گھڑ سکی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا صبا؟ صبوحی اس کی چپ کو اپنے اندازے کی درستگی سمجھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ بات بھی نہیں، اس نے پہلے ٹالنے والے انداز میں کہا، اور پھر نہ جانے اس کے منہ سے کیسے پھسل گیا۔ تو کیا بات ہے پھر؟ وہ گردن پیچھے کی جانب گراتی ہوئی بولی۔ اس معمولی سے واقعے نے اس کے اندر کیا کیا طوفان برپا کیے تھے، اب وہ چاہتی بھی تو کسی کو اس تلاطم کی کہانی نہیں سنا سکتی تھی۔ اب پلوں کے نیچے سے پانی وہ سیلابی ریلا گزر چکا تھا جو پہلے والی صبا کو کہیں دور بہا لے گیا تھا۔ اب اس صبا کی گمشدگی کی کہانی سنانے کا کیا فائدہ کہ جس کے گم ہونے کا کسی کو احساس تک نہ ہوا سوائے اس کے اپنے۔ نہیں چھوڑو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں جھک کر نیچے دیکھنے لگی۔ نیچے تنگ سی اونچی نیچی گلی میں شام کی اختتامی آمد رفت جاری تھی۔ رات کی سیاہی شام کے جھٹپٹے میں گھل رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں نیچے سناٹا ہو جانا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب کے کلینک کے باعث ادھر شام سے رات تک خوب لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ تم ڈاکٹر صاحب کے لیے حامی بھر لو، پھر دیکھو اماں تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اب ہم تینوں افشی آپی، انجی، میں اپنے گھروں میں آباد ہیں، خوش ہیں، ہر طرح سے اماں کے اطمینان کا باعث ہیں۔ تمہارے لیے اماں بہت فکر مند ہے۔ اگر منی ہوتا تو چلو اور بات تھی، مگر اب تو اماں جیسے اپنے دم سے بھی بے بھروسہ ہوئی جا رہی ہیں، اسی لیے چاہتی ہیں کہ تم جلدی سے جلدی اپنے گھر کی ہو جاؤ
اور وہ یہاں اکیلی رہ جائیں۔ 4 بیٹیوں کے پیدا کرنے کے بعد بھی اماں اس بڑھاپے اور کمزوری کے عالم میں کوئی انہیں پیاس لگنے پر ایک گلاس پانی کے لیے بھی موجود نہ ہو۔ صبوحی اماں کا خیال کم از کم مجھے اپنے ایسے کسی بھی نام نہاد گھر میں خوش نہیں رکھ سکتا۔ I'm sorry۔ سوری کی بچی، یہ سب بھی تو ہم اماں کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ اماں سے بڑھ کر اور کون خوش نصیب ہوگا کہ ان کی 4 بیٹیاں ان کی زندگی میں اپنے گھروں کی ہو جائیں، اور تم اماں کی فکر نہ کرو۔ میں اماں کے پاس ہوں، 2 گلیوں کا تو فاصلہ ہے، پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے اماں کے پاس نیچے والے پورشن میں آ جاتی ہوں۔ کرایہ دے دیا کروں گی اماں کو، اور اپنے گھر کے دونوں پورشنز اکیڈمی کے لیے کھول لیں گے۔ اب بولو۔ صبوحی نے گویا چٹکی بجاتے ہی مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ اس نے واقعی صبا کے بھاگنے کا ہر راستہ مسدود کر دیا تھا۔ صبح ہم تینوں چل رہے ہیں ڈاکٹر شاہ زیب کے ساتھ ان کے گھر دیکھنے۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ تمہارا کل آف ڈے ہے، اس لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کل خود کو بھی اور اپنے دل کو بھی راضی کر لینا۔ دیکھنے کیا، ڈھونڈنے والی آنکھ بھی ڈاکٹر شاہ زیب کی شاندار پرسنالٹی میں کوئی معمولی سا نقص نہیں ڈھونڈ سکتی۔ اتنے ہینڈسم اور ڈیشنگ ہیں، اور ویل اسٹیبلش بھی۔ اور کیا چاہیے؟ کل 11 اور 12 بجے کے درمیان تم ریڈی رہنا، اور پلیز اب اماں سے کوئی چیخ چیخ نہ کرنا، ہاں وہاں وہ پریشان ہوتی ہیں۔ وہ بولتے بولتے اٹھ کر باہر چلی گئی، اور صبا اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ صبوحی نے تو اس کے دل کے چور کو، جو برسوں سے اس کے دل میں چھپا بیٹھا تھا، اسے بھی نکال کر باہر کیا، اور خود ہی اس کے خلاف فیصلہ سنا کر معمولی واقعہ قرار دے دیا، اور اس کا ہر بہانہ جیسے چٹکیوں میں مسل دیا۔ اب کیا کروں؟ کون سا بہانہ بناؤں؟ اور میں یہ بہانے کیوں تلاش کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، میرا دل ڈاکٹر شاہ زیب کے لیے نہیں مانتا نہ صحیح، مگر جب بھی شادی کا نام لیا جاتا ہے یا خیال آتا ہے تو یہ عبید الرحمن کہاں سے بے دھڑک بے جھجک میری نظروں کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، بقول صبوحی کے کچی عمر کا خواب۔ اور میں نے اس خواب کو کتنا سینچ سینچ کر خود سے دوسروں سے چھپا کر اپنی پلکوں پر سجایا کہ اس کی انمٹ تحریر اب کسی بھی طرح مٹائی نہیں جا سکتی۔ اور سوچنے کی بات تو یہ ہے، جو اتنے سالوں سے میرے دماغ میں نہیں آئی، کہ ہو سکتا ہے وہ سب ایک معمولی واقعہ ہی ہو۔ خالہ اماں عبید الرحمن اس کو بھلا چکے ہوں، اب عبید کی شادی ہو چکی ہو اور 1-2 بچے ہوں۔ آج سے 6-7 سال پہلے خالہ اماں عبید کی شادی کے لیے بے چین تھیں، تو بھلا اب تک انہوں نے اپنی اس شدید آرزو کی تکمیل نہ کی ہوگی؟ یقیناً ایسا ہو گیا ہوگا۔ اوہ میرے خدایا، میں کس بھنور میں خود کو پھنسا بیٹھی ہوں، اور اگر ایسا ہو گیا تو کیا اس رگوں میں رچے لہو کے دوڑتے اس نام کو اپنے بدن اور ذہن سے نکال کر کہیں پھینک سکوں گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ جذباتی انداز میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں تیز تیز چل رہی تھی۔ اس خیال نے ہی اس کے جسم میں خون کی گردش کو تیز کر دیا گیا تھا، اسے تو آج سے پہلے یہ خیال سوجا ہی نہیں تھا۔ تو پھر کیا کروں میں؟ اس نے وحشت بھرے انداز میں اپنے سر کو تھام لیا۔ باہر سے صبوحی اور اماں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ اگلے روز اماں اور صبوحی کے ساتھ ڈاکٹر شاہ زیب کا گھر دیکھنے چلی آئی۔ پتہ نہیں کیوں رات بھر سوچنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کا انکار بے جواز اور بودا ہے، جیسے کچی عمر کا کوئی کچا خواب۔ اس عمر میں تو نوخیز دل نتائج سے بے پرواہ ایک دوسرے کی طرف کھنچتے ہی ہیں۔ اس دور کی محبتیں اور پیمان لمحاتی کشش کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ عبید الرحمن بھی، جو اپنی کم سن زندگی کے سخت ترین فیز کا سامنا کر رہا تھا، صبا کو سجے سورے اپنے اتنے پاس دیکھ کر اس لمحاتی کشش کا شکار ہو کر اسے وہ چند سحر انگیز جملے بول بیٹھا تھا جن کے سحر میں اس کا معصوم دل ابھی تک جکڑا ہوا تھا۔ اسے محبت عشق کے معنی پہنا کر اپنے بدن پر اوڑھ چکا تھا، کچھ اس طرح کہ اب یہ پہناوے اسے اپنے بدن کا لازمی عضو ہی معلوم ہوتا تھا۔ اسے کیا کہا جا سکتا تھا؟ نرگسیت، خود فریبی، یا خوش گمانی؟ اگر یہ محبت عشق جیسا لافانی جذبہ ہوتا تو 2 طرفہ ہوتا، اکیلا اس کا دل اسی جکڑ کی لپیٹ میں نہ آتا۔ ایسا کچھ ہوتا تو ایک بار تو عبید الرحمن پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا،
اپنے منہ سے بولے گئے ان جھوٹے لفظوں کا رنگ کیسے کیسے خواب اس کی معصوم آنکھوں میں جگا گیا تھا۔ ایک بار تو دیکھتا نہیں، یہ سب اس لمحاتی کشش کا کرشمہ تھا، اور کچھ بھی اس کا مزید ذکر کرنا یا اس پر مزید غور و خوض کرنا اپنے زخمی دل کے بہیے ادھیڑتے ہوئے اپنی ہنسی اڑانے کے مترادف ہے۔ صبا بی بی نکلی نہ ہونک کی ہونک۔ اماں درست کہتی ہیں، لفظوں کی بھیڑ چال کو محبت جیسے آفاقی جذبے کا نام دے کر خود کو اس کا پابند بنا بیٹھی، بغیر کسی عہد و پیمان، بغیر کسی کمٹمنٹ کے۔ اب کسی اور سے یہ سب کہوں گی تو خود اپنا ہی مذاق اڑاؤں گی۔ دس از ٹو مچ۔ رات کے آخری پہر میں اس نے خود کو آخری بار سمجھ لیا تھا۔ اور ان حیرت انگیز لمحات میں اپنے رب کے آگے سر بسجود ہوتے ہوئے اس نے التجا کی تھی کہ جو کچھ اس نے سوچا ہے، جانا ہے، اگر یہ سچ ہے تو میرے اللہ میرے دل سے عبید الرحمن کا خیال کو اس طرح دل سے نکال دے جیسے وہ کبھی میرے دل میں آیا ہی نہیں تھا۔ میرے دل کو عمر بھر کے رفیق کے لیے بالکل پاک صاف بے یار کر دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔